ویلکم بیک ناظرین میں اور جب آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان دیا جا رہا ہے۔ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم اپنی معیشت کو، اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، یہ ساری کوششیں یقیناً کی جاتی ہیں۔ جو امپورٹنٹ بات تھی کرنے کو، میرا خیال یہ تھا کہ جب میں سیکنڈ چنک میں آؤں گا تو میں افغانستان کے اندر جو امریکی اسلحہ پکڑا گیا بلوچستان سے، جو افغانستان چھوڑ کے گیا تھا، اس پہ بات کروں گا، لیکن میں چاہوں گا پہلے شارٹ وے میں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، بات اس طرف چلی گئی ہے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ شہزاد فاروقی صاحب جو ہے نا اس کا نیوٹرل تجزیہ کریں گے۔ شمیم صاحب پہلے آپ بتائیے کہ جو کے پی کے اسمبلی ہے آپ کے وہاں پہ اس وقت، وہاں پہ حکومت ہے، چلے باقی کو معاملے کو چھوڑ دیں، وہاں آپ نے عام آدمی کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں، تاکہ میں چاہوں، لیکن پلیز 2 منٹ کی بات کیجیے گا تاکہ ہم جو افغانستان اور دہشت گردی والا معاملہ ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کر سکیں، کچھ ٹائم بچ جائے۔ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ آپ کو اللہ میاں شاد رکھے اور شہزاد صاحب کو آزاد رکھے اور حقیقی طور پہ بیان کرنے کی ہمت دے۔ سجاد نذیر صاحب نے کہا کہ سندھ زبردست سے کراچی اس کا دارالخلافہ ہے، دنیا کا تیسرا سب سے بدترین شہر ہے رہنے کے حوالے سے۔ علاج کرانے کے لیے ساری دنیا آتی ہے، لیکن میڈیکل ریٹنگ کے اندر ٹاپ 500 ہاسپٹلز میں کسی ہاسپٹل کا ذکر نہیں ہے، انکلوڈنگ NICBD آن پرفارمنس، اس کی رینکنگ ریٹنگ نہیں ہے۔ ہمیں بلوچستان سے اتنی محبت ہے کہ ہم 8 فروری کو بسنت منا رہے ہیں، جو کہ سالوں نہیں منائی۔ ہم نے کتنی لاشیں، کتنے شہید، ان کے غم میں ہم شریک نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ میاں ہمیشہ نوشاد رکھے۔ کتنے شوق اور ذوق سے آپ بسنت کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ میرا دل تو رو رہا ہے۔ میرے ملک میں جمہوریت کو پامال کر دیا گیا، جنازہ اٹھا دیا گیا 8 فروری کو۔ آپ بسنت منائیے، اللہ میاں آپ کو مبارک کرے، آپ کی سوچ کو اور پروان دے، اور آپ لوگ یہ جشن منائیے، آپ جشن منائیے۔ بسنت کا ذکر کس نے کیا؟ فردوس بھائی معافی چاہتا ہوں، ہم میں سے تو کسی نے بسنت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ نہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت بسنت جو ہے نا وہ بسنت لاہور میں بسنت چھائی ہوئی ہے، اس کی پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا۔ میں معذرت، میں سننے کے قابل ہوں ابھی، اور میں بہرا بھی نہیں ہوا، دل بھی رکھتا ہوں، ضمیر بھی رکھتا ہوں، مردہ کچھ نہیں ہوا، عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی میں کیا ہوا؟ جی پلیز۔ کے پی کے کی اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے پورے پاکستان میں جمہوریت کی علامت ہے، اور وہ جمہوریت کی علامت یہ ہے کہ آج ہم ایک جنگ میں ہیں، آئین کی بالادستی کی جنگ میں۔ ہمارے ملک میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے۔ کس ملک کے اندر فوج کا سربراہ جو ہے اس کو یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ وہ حکومتی معاملات کے اوپر یہ کرے؟ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ سیویلین سپریمیسی۔ Is there civilian supremacy in پاکستان؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ فرا بی بی نکال لیں گے، ساتھ ساتھ وہ ہمارے سندھ کے رہنما وزیر اعلیٰ بھی نکال لیں گے کہ آئین میں فوج کا بڑا اہم کردار ہے۔ سر کے پی کے اسمبلی کی پروگرس کی بات ہو رہی ہے سر، وہ تو اس کو چھوڑے۔ کے پی کے کی اسمبلی سے آواز اٹھ رہی ہے، یہ آواز صرف کے پی کے کی اسمبلی سے اٹھی ہے۔ تو آواز تو سر ہم نے یہ ہر دور میں یہ آواز سنی ہے۔ پاکستان میں نہ آئین کی بالادستی ہے، نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ جمہوریت ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جتنی کلابیں آپ میں جوڑ لیں کہ پاکستان کی معیشت بہت شاندار چل رہی ہے۔ ہم نے انڈیا کو نکڑے لگا دیا۔ پچھلے 3 دن میں انڈیا نے کیا کیا ہے؟ وہ جتنا اپنے نکڑے لگایا تھا اس نے ہمارے بیانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جی ان پہ ٹیرف ہو گیا 50%، وہ واپس آ گیا 18%۔ انہیں یہ کروا دیا، انہیں کہا یہ لے لو ڈیفنس پیکٹ، جو یو ہی ہمارے ساتھ دوست تھا، آج یو ہی ہمارا قرضہ رول اوور کرنے کے لیے 1 سال نہیں دیتا، 1 مہینہ دیا ہے۔ ٹھیک، بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ہم لوگ جو ہے فارن پالیسی ہماری اتنی اچھی ہے کہ we have not been able to solve the Balochistan problem internally۔ ہمیں ڈیفنس کرنا آتا ہے۔ انڈیا جب آتا ہے، پچھلے 1 سال میں بلوچستان میں جتنے حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیوں نہیں روک سک رہے ہم انڈیا کو؟ ہم رو رہے ہیں کہ افغانستان سے فردوس صاحب، آپ کو میں نے 2 منٹ کا کہا تھا، میں نے کے پی کے اسمبلی کی بات کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے… اجازت لیتا ہوں،
مجھے ویسے بھی اجازت چاہیے سے کہ انفارچونیٹلی ایک ایمرجنسی آ رہی ہے مجھے, آئی ہیو ٹو گو ٹو اے پی ٹی آئی میٹنگ, اس کی کال آئی ہے تو ٹھیک میں ہے آپ ضرور جائیے, لیکن میرا خواہش تو میری یہ تھی کہ آپ کے پی کے اسمبلی کی بات کرتے, آپ نے پھر وہی جو ایک روٹین کے معاملات ہے وہ ہم کرتے ہیں. میں نے پوری کے پی کے اسمبلی کی بات کر دی, واحد اسمبلی ہے جو پاکستان کی آزادی کی بات کر رہی ہے, ورنہ یہ محکوم ہو گئی ہے آپ کے فوجی. ٹھیک ہے آپ کا, میں ایک شاہی صاحب سندھ ہاسپٹل کا جواب دینے دیں, سندھ ہاسپٹل کے آپ کے پاس آؤں گا. حکومت فوج چلا رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فردوس صاحب مجھے ذرا, میرے پاس ٹائم سر شارٹ ہے, میں نے افغانستان پہ بات کرنی ہے, ذرا مجھے 2 منٹ دے لینے دیجیے. میں معافی چاہتا ہوں باقی پارٹیسپینٹ سے, اٹس این ایمرجنسی. جی میں بات کر لیں, میں 1 منٹ مجھے 2 منٹ دے دیجیے. میں چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ کے پاس آتا ہوں سجاد صاحب, میں چاہوں گا کہ پہلے فرح خان صاحبہ آپ کوشش کیجئے گا 2 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. اگرچہ یہ جمہوریت کی علامت, آئین کی بالادستی, بیانیے ٹکڑے ٹکڑے, یا جو فوج کی مداخلت کی بات ہے, سویلین سپریمیسی, وہ ہم نے دیکھی تھی. جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں, وہ کیا کہتے تھے کہ ان کو اسمبلیاں ایک کرنل صاحب کے ذریعے چلانی پڑ رہی ہیں, یا جس طرح سے ان کو بنایا گیا کیا گیا, یہ سب ہمیں معلوم ہے, ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ بیانیے ہم نے سنے ہیں, یہ بیانیے یہی پرابلمٹک ہو رہے ہیں, یہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا فرح خان صاحبہ, یہ جو میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سوال کرنے کا جو شعور کی بات کی جا رہی ہے, جواب دینے کا شعور کب پیدا ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ آپ خوش قسمتی سے کے پی کے اسمبلی کی ممبر ہیں, اس وقت جو کے پی کے اسمبلی کی پروگریس ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور 1 منٹ بعد یہ اگلا جو ہوگا کہ آپ اپنی پنجاب کے پرسپیکٹیو میں بھی تھوڑا کمپیریزن ڈرا کر دیجئے گا. میں ابھی صرف صوبوں کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا تھا, تو وہ بھی پروگریس دے دیجئے گا, پھر میں سجاد صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا جی, 2 منٹ مجھ میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنے سارے سوالوں کا میں جواب 2 منٹ دے دوں, کیونکہ بہت زیادہ بمبارٹمنٹ ہوئی ہے. تو کم سے کم مجھے لگ رہا ہے کہ میرا 10 منٹ کا حق تو ہے. میں ان کی آخری بات سے شروع کرتی ہوں. انہوں نے کہا جی وہ 1 مہینے کے نوٹس پہ رول اوور کر رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان نے 14 مہینے پہلے ہی اپنے قرضہ جات اور ان کا سود دینا شروع کر دیا ہے, کہ جو آپ کا بن رہا ہے 3650 بلین روپیز. سو 44% جو آپ کے قرضہ جات کی واپسی ہے وہ پچھلے سالوں سے تیز ہو گئی ہے. میں ذرا آتی ہوں انفلیشن پہ, کیونکہ یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں, کیونکہ کہتے ہیں جی پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, یہ تو چور ہے, پاکستان کو لے ڈوبے, نہ یہاں پہ تعلیم ہے, نہ یہاں پہ صحت ہے, نہ یہاں پہ معاشی ترقی ہے. بھائی یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کچھ تو ان کو بھی دیجیے نا ذمہ داری, یا نہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی اب بھی وفاق ذمہ دار ہے. جب وفاق بات کرتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ پہ بات ہونی چاہیے, کچھ ایسے مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے تو دے دیجیے, بات ہی ختم ہو جائے گی, سب اس پہ اتفاق کر لیجیے. 29.2 سے جو انفلیشن تھی, اب اگر مجھے 1 منٹ دے دیجیے میں تمام آپ کی باتوں کا جواب دوں گی, وہ آ گئی ہے 4.7% پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت فوڈ اویلیبلٹی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انرجی کے پرائسز ہیں وہ ڈکریز ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایکسیس پروڈکشن جو کیپیسٹی ہے وہ ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ قرضہ جات کی واپسی کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم بھی اچھی جا رہی ہے جو کہ فیڈرل لیول پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وفاق تمام صوبوں کو ٹائملی پیمنٹ کر رہا ہے, چاہے وہ ٹیررزم کی مد میں ہو, وہ NFC کی مد میں ہو, جتنے بھی وفاق کی طرف بنتے ہیں, کیونکہ ہر 15 دن کے بعد وفاق کی پیمنٹ کرتا ہے. اگر وفاق کی پیمنٹ نہ کرے تو صوبے رک جائیں گے. اچھا بات ہوئی کہ جی فوج یہ چلا رہی ہے, حد ہو گئی ہے. پہلے آپ نے چور چور کا کارڈ کھیلا, پھر آپ نے کہا یہ کرپٹ ہیں, پھر آپ پتہ نہیں کون سا بیانیہ لیا ہے, آج کل آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلا رہے ہیں, آج کل آپ جو ہے وہ اینٹی ریاست, اینٹی فیڈرل حکومت بیانیہ چلا رہے ہیں. یہ باتیں تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے جو آزمائے نہ گئے ہوں, جو آزمائے نہ گئے ہوں. آپ وفاق میں تھے نا, وزیر اعظم تھے, آپ نے صوبوں کے لیے کیا کیا؟ وفاق میں آپ, پنجاب میں آپ, خیبر پختونخوا میں آپ نے ان 3 جو آپ کی حکومتیں تھیں, پہلے آپ ان کی پروگریس دے دیں, ہمیں ڈیفینسو سائڈ پہ مت رکھیں. ہم بیان کرنے لگ گئے نا تو سالوں کے سال نکل جائیں گے. کے پی کے بارے میں ذرا بتا دیجئے. فاروقی صاحب سے میرا ایک گلہ ہے, انہوں نے کہا جی کچھ ایسے SOPs ہیں کہ اگر آپ نے سونیارے کی دکان کھولنی ہے تو جی آپ کو چوکیدار رکھنا پڑے گا, پھر یہ کرنا پڑے گا, وہ کرائٹیریا پورا کرنے پڑے گا. تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, جب چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں. ہم تھوڑی سختی کریں گے, سختی برداشت کریں گے, تبھی ہمارا یہ سسٹم ٹھیک ہوگا نا. تو دکان بھی سیکیور ہوگی, لٹے گی بھی نہیں, اور کسٹمر بھی آئے گا,
اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بار بار یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو خود فیضیاب ہوئے، اور جب فیضیابی کا ہاتھ ان سے اٹھ گیا تو اب ان کو یاد آیا ہے کہ یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بھائی ہم تو اس چیز کے نہیں ہیں، ہمیں تو اس بارے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ اس فارمولے کو آزما چکے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا. جب پتہ ہے تو آپ عوام کو بتائیے. میں وہ بات کر رہی تھی لیکن میں پہلے حصے میں کر نہ سکی. آج وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں کبھی یونیورسٹی جاتے ہیں، کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، آج کا نوجوان ان سے سوال پوچھ رہا ہے تو جواب دیجئے. چھوڑیے ہمیں کہ ہم نے وفاق میں کیا کیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ میں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے. جب میں پنجاب میں تھا ان 4 سالوں میں نے وہاں کیا ہے. جب میں وفاق میں تھا ان 4 سالوں میں نے وہ کیا. تو آپ کمپیریٹو اسٹڈی کیجئے نا. چور چور کہنا، دیوالیہ کر دیا، آج کچھ مل نہیں رہا. آپ کا پوائنٹ آ گیا فرح خان صاحبہ. تو آج جو صدر صاحب آئے ہیں، بیرونی ملک سے تشریف لائے ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ ان کو انعامات سے بھی تمغات سے بھی جو نوازا جا رہا ہے، تو وہ کیوں آئے ہیں؟ آج سفارتی طور پہ پاکستان کے ساتھ سارے لوگ ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک پاکستان کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کی عزت بڑی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، آپ لائیے ثبوت. آپ عدالتوں میں جائیے اور آپ اپنے قیدی کی رہائی پہ توجہ دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ 8 فروری کا غم کھا رہا ہے جو ڈیلی ویجز کا مزدور ہے، آپ اس سے بھی روزی روٹی چھیننا چاہ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا فرح صاحبہ. مجھے بے بس ٹائم ذرا شارٹ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم وہ... آپ نے کبھی خیبر پختونخوا کی عوام کو کوئی ریلیکسیشن دی، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی دی؟ تو آپ سوگ منا اب وہ چونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب... نہیں کر رہا ہوں میں، غم میں ٹھیک ہے فرح صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب چونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو جانا پڑ گیا ایمرجنسی کے اندر، یا وہ چلے گئے ہیں. میں اب کے پی کے بارے میں بات کی تھی، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اس کی پروگریس نہیں بتائی. بہرحال سجاد صاحب جو انہوں نے گفتگو کی ہے... جی مجھے سجاد صاحب یہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ سارا کچھ جو ان کا معاملہ ہے یہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو آرگیومنٹ کیا گیا ہے، بہرحال ہم نے کراچی میں جو کچھ ہوتے دیکھا، یہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ بلاول صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میئر کراچی ہمارے ہوں. لیکن جب میئر کراچی آ گئے تو اس کے بعد بھی جو پروگریس کا نتیجہ وہ آپ نے دیکھا ہے، گل پلازہ کی آگ میں بھی دیکھا، ادروائز بھی جو کراچی کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب ان حالات کے اندر جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایز سچ اس طرح کا کوئی ریلیف نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عام آدمی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. جی نشاط بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنوری میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو بلا کے، پورے پاکستان کے بزنس مین، صحافی برادری سب کو بلا کے ایک بہت اچھا ایک نیا جسٹر پیدا کیا اور بتایا کہ ہم نے سندھ میں کیا 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 ہوا ہے. اس کے اوپر آج تک کوئی آبجیکشن نہیں کر سکا کہ انہوں نے کوئی ایک بھی سٹیٹمنٹ غلط کہی ہے. ہمارا انہوں نے سندھ میں جیسے یہ اب صاحب چلے گئے ہیں، رہتے تو یہ کراچی میں ہی ہیں، تو یہ ٹریٹمنٹ بھی کراچی سے ہی کراتے ہیں. خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ کراچی میں ہی سب سے اچھے طریقے سے، پوری دنیا سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں. ہماری ایک فگر آئی ہوئی ہے کہ اوورسیز سے کتنے لوگ آئے اور مفت علاج کر کے گئے، کروا کے گئے. اسی طرح بلاول صاحب نے سارے کا سارا بتایا ان کو. ہیلتھ میں بجٹ جو 2.5 تھا اس کو 10% کیا ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں یہ بالکل ایک ایسی رٹ لگاتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی کوئی بات نہیں. ایک کام بتائیں جو انہوں نے کے پی میں کیا ہو. آپ یہ رہتے سندھ میں ہیں، پورے پاکستان سے سندھ میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے تعداد میں لوگ اپنی روٹی روزی کے لیے سندھ میں جاتے ہیں، پنجاب سے جاتے ہیں، جنوبی پنجاب سے جاتے ہیں، بلوچستان سے جاتے ہیں. تو اگر سندھ ان کو اتنا ہی برا لگتا ہے تو یہ چیزیں ان کو سمجھائیں، کے پی والوں کو سمجھائیں کہ آپ ادھر کچھ کر لیں تاکہ لوگ آپ کے پاس ہی رہ جائیں. وہ اچھا یہ دوسری بات یہ انہوں نے رجسٹریشن کی اسمبلیوں کے اندر. میں نے لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں میں نے 2 اجلاس اٹینڈ کیے تو ان کا ایک بھی بندہ جو تھا پی ٹی آئی کا وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں تھا کسی کی بات سننے میں یا کوئی عوام کے فائدے کا بل پاس کروانے میں. سندھ اسمبلی کی بات نہیں، میں یہ نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی والوں نے ان سے جو مسٹیک ہوئی تھی نون لیگ کی گورنمنٹ کی جو بل سے ان کو بہتر کروایا، ان کو بھاگ دوڑ کر کے صحیح کروایا، عوام کے لیے جو بہتر تھا وہ بہتر کروایا. آج مجھے اتفاق سے پنجاب اسمبلی میں جانا ہوا تو آج بھی میں وہی سین دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کا پی ٹی آئی کے جو ایم پیز ہیں انہوں نے ایک بندے نے سیریسلی یہ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، یہ سیریسلی ڈیل ہی نہیں کرتے. ہمارے 6-7 لوگ ہیں 8 لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہ سیلری لیتے ہیں تو آ کے ڈیوٹیاں دے.
آپ اسمبلی میں بیٹھیں, آپ لوگوں کے لیے بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ان کا اسمبلی میں آ کر ایک ہی طریقہ ہے بات کرنے کا, بس وہ اڈیالہ, وہ یہ کوئی زیادتی ہے عوام کے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا چوہی صاحب. میں ابھی بھی یہ بہرحال اگر فردوس شمیم وکیل صاحب چھوڑ کر پروگرام چلے گئے ہیں, وہ پروگرام سن کر بھی اگر کسی بات کا جواب دینا چاہیں تو میرا پروگرام ان کے لیے حاضر رہے گا. یہ جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ضرور حاضر ہوگا. شہزاد فاروقی صاحب, اب معاملہ یہ ہے, خیال میرا یہ تھا کہ آپ نیوٹرل اینٹی کے طور پر میں چاہوں گا کہ تینوں جو ہمارے صاحبان ہیں, دوست ہیں, 3 جماعتوں کو بلانگ کرتے ہیں, جو یہ بات انہوں نے کی ہے اس کا تھوڑا سا ایک نیوٹرل تجزیہ آپ ضرور دیجئے. لیکن ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں چونکہ آ گیا ہے, آپ سے کر سکتا ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ سے کر دوں کہ بہرحال کچھ بھی کہیے کے پی کے اسمبلی جو ہے اس وقت آپ ایک سمجھ لیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کے پاس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی وہ اسمبلی جو ہے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو نشاط صاحب میرا ایک ڈسکلیمر ہے اپنے حوالے سے کہ میں اب جو بھی کہوں گا آپ اس کو دل پہ بھی نہیں لیں گے اور اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آپ نے ایک سوال کیا تھا, آپ نے ایک سوال کیا تھا, آپ کے پروگرام کو میں بڑے غور سے سن رہا ہوں تو میرے سامنے وہ لگا یہ کہ آپ نے ایک طرح مصرع دیا کہ اس کے اوپر آپ نے غزل کہنی ہے سب نے, تو وہ یا تو کسی نے آزاد نظم اس کے جواب میں آپ کو سنا دی ہے, کسی نے ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک تصویری نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا, اب آپ اس کا جو مرضی مطلب نکال لیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ عوام ہماری ترجیح پہ ہے ہی نہیں. یہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں یہ ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہم نے اس کو کبھی اس توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم بتائیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو میڈیکل کے شعبے میں یہ سہولت دی, ہم نے لوگوں کی زندگی, سیاست کا مطلب کیا ہے میرے نزدیک, سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام آدمی لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں. ہم لوگوں کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے اپنی ساری توانائی خرچ کرتے ہیں. لوگوں کو مرنے کے لیے اس وقت آپ کہہ دیجئے کہ ان کو قبر کے اور کفن کے پیسے جو ہیں وہ کرنے مشکل ہو رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ اب بسنت کی بات ہے, چلے جی کوئی بات نہیں کر لیں, بسنت پنجاب گورنمنٹ بھگت لے گی اس کا نتیجہ. کے پی کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گا, دیکھیے کے پی کے ایک بڑا یونیک قسم کا صوبہ ہے جس میں کبھی صوبے کے لوگوں نے کبھی کسی جماعت کو ریپیٹ نہیں کیا تھا, یہ تیسری دفعہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ہم اگر عوامی دانش کو سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ صرف ایک اچھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں, ہم جناب اس ملک و قوم کو کسی قسم کی نادیدہ قید سے چھڑانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم پہ باقی ڈیوٹیاں ساری آرام ہو گئی ہیں, اس لیے ہم اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. چلے جی مان لیا. اور لیکن باقی جگہوں پہ جو دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں, مجھے ایک ڈبکی تو اس میں بھی لگوا دیں, چاہے سندھ میں لگوا دیں, چاہے ادھر پنجاب میں لگوا دیں. اور بھائی عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. آپ میں سے کس کو, اب یہ گندم کے ایشو پہ کیا ہوا ہے مجھے بتائیے. پہلے آپ نے گندم باہر بھیج دی, آپ نے اپنے کاشتکار کو پیسے نہیں دیے. کاشتکار جو ہے وہ رول گیا ہے, جس نے گندم اس دفعہ کاشت کیا ہے, جس نے آلو کاشت کیا ہے, وہ اب دوبارہ بھول کر اس نے ناک سے لکیریں نکالی ہیں. کس کو پتا ہے مجھے بتائیں آپ کے پروگرام میں. پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں, کون سی یوٹوپیا میں رہتے ہیں. جب آپ کو گندم کی قیمتوں میں اضافہ ملے گا, آپ باہر سے منگوانا چاہ رہے ہیں, منگوا لیں گے, پھر مہنگے دام میں ہمیں بیچیں گے, آٹا لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا, پھر رولا پڑ جائے گا. اس کے بعد وہ آٹا جب آپ منگوائیں گے اس میں بھی کک بیکس ہوں گی, جب باہر جاتی ہے اس میں بھی کک بیکس ہوتی. تو یہ کوئی فارسی کا مضمون تو نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یار. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد فاروقی صاحب. میں اب چونکہ اب افغانستان والے معاملے کو مزید ڈیبیٹ نہیں کیا, میں صرف یہ جو فرح صاحبہ ایک بہت شارٹ سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا. یہ جو میں نے شعور کی بات کی تھی, یہ جواب کا شعور پاکستان تحریک انصاف کا جو کے پی کے اسمبلی کا ہے, جب طالبان نے سوال کیا تو آگے سے کیا جواب آیا اس پہ ضرور بتا دیجئے گا. پھر میں بھی چاہوں گا, میں نے ایک کنکلوڈنگ ریمارک ضرور دینا ہے اس کے بعد. جی فرح صاحبہ. جی اچھا, یہ گندم والی بات جو ہے ایکچولی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اسلام آباد جاتی ہیں تو وہاں 1200 روپے میں بوری ملتی ہے. خدا را اپنی گاڑیوں میں وہ ڈال کے لے آئے, کیونکہ یہاں پہ بوری 3000 مل رہی ہے جو کہ ان کو سپلائی ہوتی ہے.
पंजाब हुकूमत ने केपी हुकूमत के साथ एक डील करने की कोशिश की कि आप 1 साल के लिए हमारे साथ डील कर दीजिए, आपको बाकायदा इस रेट पे जो है गंदम मिलेगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाहर कह के वहां से जो है कम कीमत पे खरीद के यहाँ होर्डिंग करते हैं और एक कियोस्क क्रिएट करते हैं। ये एक लंबी डिबेट है, इस पे जरूर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। देखें, आज जो नौजवानों के नाम पे वोट लेने वाले, नौजवानों का नाम इस्तेमाल करने वाले, आज जब नौजवानों के बीच में जाते हैं, इवन जब ये एनएफसी बताते हैं तो वो भी गलत बताते हैं। एनएफसी की मद में जाते हैं तो कहते हैं कि जी चढ़ दौड़िए, एनएफसी की मद में जाते हैं तो कहते हैं कि जी एंटी स्टैब्लिशमेंट। आज आपसे आप ही का वो बाशऊर जो नौजवान है वो पूछ रहा है कि जी ये बताइए कि वो तो चले छोड़े 17 सीटों वाले हैं ना, आप तो यहाँ 2013 से हैं, आप तो 90+ अराकीन हैं, बताइए तो सही कि आपने हम नौजवानों के लिए क्या किया है, यहाँ की आवाम के लिए क्या किया है। आप बसंत की बात कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान का रोना रो रहे हैं, यहाँ तीरा में ये क्यों छोड़ के चले गए ना, यहाँ सोग मनाइए, बताइए कि इन्होंने यहाँ तीरा की आवाम जो खैबर डिस्ट्रिक्ट में जगह है, डेफिनेटली मुझे प्रोग्राम है, वक्त खत्म हो गया। अब मुझे शहजाद साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। मुझे नौजवान पूछता है कि आपने क्या किया है, मेरे अमन और अमान के लिए आपने क्या किया। ठीक है फरह साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बात असल में करना चाह रहा हूं, मेरे पास टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है, ये बड़ा आसान है हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ना, ये एक हमारा नोशन है। पाक अफवाज को सियासत से जोड़ना, ये भी एक बहरहाल नोशन है। मेरा पॉइंट ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा और बेहतर तरीका यह है कि जब कभी आप फौज या अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक बात करें या उनको सियासत में घसीटने की बात करें, तो कोशिश किया करें कि वो उसके सबूत भी सामने रख दें। ये जो सिर्फ हमारे यहाँ एक जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रेंड बन गया है कि आपने बात सिर्फ इसी तरह करनी, जैसे शमीम नकवी साहब जो है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंने उनसे केपीके की कारकर्दगी का सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसमें केपीके का जिक्र कहीं नहीं था, यानी केपीके की असम्बली की कारकर्दगी की कोई बात नहीं की जा रही थी। बहरहाल इस पर मजीद बहस हम करेंगे। शहजाद फारूकी साहब से भी मैं माजरत चाहूँगा, उनकी बात नहीं मैं सुन सका। आपका शुक्रिया शहजाद फारूकी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो प्रोग्राम से पहले चले गए, उन्होंने कहा कि मुझे अर्जेंट जाना है। फराह खान साहब आपका भी शुक्रिया, और चौधरी सज्जाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने